ہمیں یہ پتا چلا کہ وہاں پر جج صاحبان جو ہے وہ اپنی اپنی پسند کے کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جہاں پر جوڈیشری کمروں کے اوپر لڑتی ہے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں پبلک کا درد اٹھا ہے؟ ایک جمہوری ریاست فوجی دستور نامنظور نامنظور، جمہوری ریاست فوجی دستور نامنظور نامنظور، جمہوری ریاست فوجی دستور نامنظور، جرنیلوں کے قوانین، جرنیلوں کے کانسٹیٹیوشن کو ہم رد کرتے ہیں اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور ہماری مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیشن بنایا اس کو فیض آباد دھرنا کیس پہ، بہت اچھی بات ہے، زبردست، اور وہ کمیشن ISI چیف کو بھی بلا سکے گا، سابق وزیر اعظم کو بھی بلا سکے گا، آرمی چیف کو بھی بلا سکے گا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر 9 مئی کے مشکوک واقعات پر ایک کمیشن بن جاتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ صرف وہ نہیں ہے جو دھرنا کیس کے پیچھے تھی، اسٹیبلشمنٹ یہ بھی ہے، یہ جو آج آپ کے بنیادی انسانی حقوق کو پاؤں تلے رود رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ آج بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک یا دو چہرے کا نام نہیں، یہ اس نظام کا نام ہے جس کی پرورش کرتے ہیں یہ اداروں کے سربراہ کے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ تو یہ وہ آپ سب اسٹیبلشمنٹ کے نظام کے خلاف لڑیں، اور یہی ہم سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں کہ آج کے امروں کے گریبانوں پہ آپ ہاتھ ڈالیں۔ آج ہماری خواتین جو جیلوں میں پڑی ہیں، ایک ضمانت ہوتی ہے، 15 کیس مجھے پتا چلا ان خواتین کے اوپر 15 9 7 اور کیس ڈال دیے۔ تو یہ پہاڑ صاحب کی بیٹی ادھر موجود ہے، ہم کل عدالت میں گئے اور پہاڑ صاحب، اب دیکھیں ان کے کیس کی ایک مثال لے لیں کہ پہاڑ صاحب کا جو کیس ہے وہ 9 مئی میں اسلام آباد تھے، اس کی ویڈیوز ہم نے دی۔ آج جب انہوں نے جلسہ کیا اپنی پارٹی کے لیے، چھوٹی سی کارنر میٹنگ کی، تو اس کے اوپر جا کے 7 ماہ بعد ان کو یاد آیا کہ یہ ہم نے FIR درج کی ہوئی ہے 9 مئی کی، اور اس شریف آدمی کو اور اس کی فیملی کو گھر میں توڑ پھوڑ کی اور ان کو ادھر رکھ لیا۔ تو سپریم کورٹ یہ کمیشن بنائے۔ بے شمار لوگ آ کے شکایات کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جا کر CCTV فوٹیجز موجود ہیں۔ سپریم کورٹ ان لوگوں کو بلائے، ان کے نام خفیہ رکھے، کیونکہ خواتین کی حرمت کا معاملہ ہے، اور ان سے سوال کریں، اور پھر ان پولیس والوں کو یا ان کے پیچھے جو ہیں ان کا احتساب اور ان کو سخت سزائیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق۔ اور آخر میں کہ پاکستان سے جب بنا تھا تو اس وقت بھی ایک نظم لکھی تھی امرتا پریتم نے، کیونکہ وہ ایک نفرت دیکھتی تھی، اس نے ایک تقسیم دیکھی تھی، اور آج ہم ایک تقسیم دیکھتے ہیں جو عوام کے اندر اور ان ریاستی اداروں کے اندر ہے۔ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، یہ بری طرح ہار گئے ہیں، کیونکہ جتنی نفرت اب ان لوگوں کے لیے عوام کے اندر ہے، جتنی نفرت، کتنے بھی ترانے بنا لیں، یہ کتنے بھی گانے اور نغمے بنا لیں، اس کو اگر آپ نے اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اور عوام کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں کہ یہاں کی تاریخ ہے کہ جب ججز کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ بار کی طرف دیکھتے ہیں، اور بار نے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کیا، بار ہمیشہ آئین اور قانون کے اوپر کھڑی رہی، اور بار ہمیشہ ان تالے آزماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی رہی، اور یہ ججز دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بار اور وکلا ہی آ کے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پبلک کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے اس وقت ملک کا نظام آپ کے سامنے ہے۔ یہ 9 مئی کے مشکوک واقعات پہ جس طرح سیاسی عمل کا اور سیاسی کارکنوں کا استحصال ہوا، اس میں جوڈیشری ان کی سہولت کار بنی رہی، ان قوتوں کی سہولت کار بنی رہی کہ جو اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالک، بلکہ آئین تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ بالکل ابھی ٹھیک بات ہوئی کہ ماشاءاللہ پلس لگا ہوا ہے آپ کے ملک کے اندر، اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس نظام کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر جوڈیشری ٹھیک ہوتی، اگر یہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتی، جو خواتین کی حرمت پامال کی گئی گھروں میں جا کے، اگر اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا ہوتا، اگر اس کے اوپر کوئی
बात की जाती तो आज मुल्क के हालात और होते, आज इतनी मायूसी ना होती। हमारे वकला, हमारे नौजवानों के चेहरों के ऊपर जो इस वक्त मायूसी है, पूरे मुल्क के अंदर जो मायूसी है, और ये जो तर्जुमान हुकूमत है, ये निगरान नहीं, गैर कानूनी तर्जुमान हुकूमत जो दंदनाती फेर रही है हर तरफ, तो ये ऐसा ना होता अगर जुडिशरी मजबूत होती। तो आपको दो सिर्फ वाकयात आप देख लें अभी जो पिछले हफ्ते में हुए। एक तो मैं मजम्मत करती हूँ सेनेट की उस करारदाद की जो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से पास की। शर्म आती है हमें। ये जुडिशरी कहती है कि ये हम जमहूरियत बचा रहे हैं, ये जमहूरियत है कि आज सेनेट आपका करारदादे मंजूर कर रहे हैं। हम शदीद मजम्मत करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के ऐवान से, हम सेनेट के उन लोगों की और उस करारदाद की हम शदीद मजम्मत करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है। इसी तरह एक पिटीशन आती है, एतजाज एहसन साहब और लतीफ कोसा साहब ने वो पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पिटीशन थी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला अब पहले इन्होंने रियासती अदारों ने, आपकी खुफिया एजेंसीज ने चलाया बलोचिस्तान के अंदर, बाकी आपके कबायली इलाकों के अंदर, कभी दहशतगर्दी का जहाज बना के जिस जिस तरह वो वाकयात रकम हुए जुल्म और बर्बरियत के, उस पर रियासत को माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। इसके बावजूद उसका दायरा कार एक्सटेंड हो गया। अब ये सियासी लोगों के, हमारे वकला के घर तक इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला पहुंचा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला नहीं है। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर।